The outline of the chapter is as such: introduction, game theory, types of equilibrium, evaluating outcomes, repeated interaction, sequential and coordination games. अभी तक हमने देखा सोशल इंटरेक्शन किस तरह होता है, हमारे पास सोशल डायलेमास क्या हैं, गेम थ्योरी में हम क्या करते हैं, किस तरह की थिंकिंग होती है, कौन सी लॉजिक्स होती हैं, नैश इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा, हमने प्रिजनर्स डायलेमा के बारे में पढ़ा. वो सारी चीज़ें हमने देखी और सीखी कि किस तरह से लोग डील करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, एंड केम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन. अब दिस इज़ ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ इट, एंड नाउ इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द इक्विलिब्रियम. अब इस क्लास में हम उसकी आउटकम्स इवेल्युएशन को चेक करेंगे. सो पार्ट डी ई एफ आज हम करेंगे इस क्लास के अंदर. इवेल्युएशन, इंटरेक्शन और सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेटेड गेम्स किस तरह से होती हैं, तो वो उसको लेके चलेंगे. अब हम यहाँ पे बार बार गेम्स की बात करते हैं, गेम थ्योरी की बात करते हैं. चूँकि इसका नाम गेम थ्योरी दिया गया, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ द different interaction and what's the real life games that is going on, so it's actually based on it. Evaluating outcomes. Once we have the equilibrium, it's set over there. फिर हम equilibrium के बाद different outcomes check कर रहे हैं कि जो हमारे पास different games की strategies आ रही हैं, जो outcomes आई हैं, तो whether they are fitting the Pareto criteria or not. So we call the outcome of economic interaction as allocation. In game, an allocation is particular distribution among the players for goods and other things they value. Suppose that we want to compare two possible allocations A and B that may result from economic interaction. Then according to Pareto criteria, allocation A is better than B if at least one party would be strictly better off uh, with A than B and nobody would be worse off. रिमेंबर कि परीटो क्राइटेरिया में हमने यही कहा था कि परीटो क्राइटेरिया में हम कहते हैं कि डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होती हैं और उसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट वन मेंबर इज़ बेटर ऑफ एंड नो वन इज़ वर्स्ट ऑफ. तो अगर हम गेम थ्योरी की भी ऑप्शंस देखें तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है सबको. बहुत रेयर ऐसा है जिसमें उनको बहुत नुकसान होगा, फ़ायदा हो रहा है, या नेगेटिव में कोई वैल्यू हमने नहीं देखी, ज़ीरो देख ली मैक्सिमम. या हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ उनको मिलता जा रहा है, whatever they choose, what type of option they are choosing. So we say that that A Pareto dominates B, or that A would be Pareto improvement over B, named after Italian economist, sociologist विल्फ्रेडो पेरीटो. सो पेरीटो का क्राइटेरिया विल्फ्रेडो पेरीटो ने ही दिया था और उसमें वो दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं. लेट्स सपोज इफ़ ए इज़ बेटर ऑफ देन बी, तो ए के अंदर ऑप्शंस अच्छे हैं और उसके अंदर एक बंदा ज़्यादा बेटर ऑफ करेगा देन द अदर वन, and the other one is also not worse off. They are also better off, but the person A is more is getting more than that of the B. एलोकेशन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ, अगर हम देखें तो एलोकेशन वही डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स और थिंग्स की फॉर डिफरेंट participants. And Pareto is a way of comparing two allocations A and B. It states that A is an improvement of on B if at least one person would be strictly better off and with A than B. So वही domination strategies हैं कि हमारे पास दो different options हैं A and B. अगर एक बंदा ए लेता है और दूसरा बंदा बी लेता है तो ए और बी के दरमियान कंपेयर करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर ऑफ है. दिस इज व्हाट परीटो क्राइटेरिया इज. ये है हमारे पास जी परीटो की थोड़ी बहुत हिस्ट्री. दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव थॉट ऑफ गिविंग इट हियर. He was one of the economists and sociologists from 1948 to 1923, and he earned his degree in engineering for his research on the concept of equilibrium in physics. He is mostly remembered for his criterion for ranking, allocation, and related concept of Pareto efficiency. He wanted economics and sociology to be fact-based sciences similar to the physical sciences he had studied when he was younger. पुराने ज़माने में या पहले तो यही होता था, हमारी तरह की इतनी डिस्टिंक्शन नहीं होती थी कि जी आप इकोनॉमिक्स में हैं तो उसी में लेके चलें या साइंसेस में हैं तो उसी में लेके चलें.
ان کے پاس دو تین چیزیں ہوتی ہیں، یا سائنسز ہوتی تھی، یا آرٹس ہوتی تھی، یا سوشالوجی ہوتی تھی، اس کو وہ لے کے چلتے تھے. اور موسٹلی اکانومسٹ کیا ہوتے تھے، یہ اوور لیپ کرتے تھے ڈفرینٹ فیلڈس کو. سو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کی پہلی ڈگری جو ہے وہ دیٹ از ان فزکس. ہی لرن his research was in equilibrium in physics, اور اسی equilibrium کو پھر اس نے اڈاپٹ کیا ان دا اکنامکس اور سوشولوجی کے کانسیپٹ کے ساتھ. اس نے اس کو لنک کیا اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اس کی ایکسپلینیشن اتنی اچھی رہی کہ ابھی تک ہم وہ یہ ریڈ کرتے ہیں اور اسی کو بلیو کرتے ہیں اور اسی کو لے کے چلے ہیں. His empirical investigation led him to another important contribution on the allocation of wealth. The distribution of wealth did not seem to resemble the familiar bell curve with a few rich and a few poor and a large middle income class. Instead, he proposed what came to the called Pareto's law, according to which across the ages and differing types of economies. So उसने ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کی. اکنامکس میں ہم ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو ہی لے کے چلتے ہیں. اس نے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کی اور وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نارمل بیل شیپ کرو کی طرح کی جیسے ہم سارے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری آبزرویشن نارمل بیل شیپ کرو میں ہوتی ہیں. کوئی اپر ٹیل میں فال کرتا ہے، کوئی لوور ٹیل میں فال کرتا ہے، اور کوئی ہائی ٹیل میں فال کرتا ہے. لیکن بس اس نے یہی کہا کہ یہ نارمل بیل شیپ کرو کی فارم میں نہیں ہے. انفیکٹ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا میں ڈرا کر دیتی ہوں کہ بیل شیپ کی کرف سے میری کیا مراد ہے. لیٹ می ٹیک سم پین اینڈ دین گرین کلر. سو بیل شیپ ہم اس طرح سے ڈرا کرتے ہیں. انفرینشیل اسٹیٹسٹک تو کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وٹ از بیل شیپ. سو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس اینگل پہ ہم دیکھتے ہیں تو منیمل پاپولیشن آ رہی ہے ہمارے پاس، اس اینگل پہ منیمل پاپولیشن آ رہی ہے اور میجر چنک ادھر آ رہا ہے جو نارمل ہم کرتے ہیں بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز اس اینڈ کے اوپر ہمارے پاس وہ بہت ہی پور پیپل ہیں، یہاں پہ کائنڈ آف مڈل اور اپر مڈل انکم گروپ آ گیا اور یہاں پہ ہائر انکم گروپ آ گیا. لیکن ریئل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. سو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو انکم ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اٹس ناٹ دس وے، اٹس ڈفرینٹ. سو واٹ اٹ از، لیٹ می چیک. So he gave 80-20 rules derived from Pareto law. اس نے 80-20 کا رول دیا کہ جی 80% پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس نارمل پیپل ہیں، اور نارملی 20% جتنے بھی لوگ ہیں دے آر دا ریچسٹ پیپل. سو ریچسٹ پیپل 20% ہیں اور ٹپکلی 80% کی، اور پاپولیشن ٹپکلی ہیلڈ 80% آف دا ویلتھ. سو لیٹ سپوز ویلتھ کا بھی ہم ایک بیل بنا لیتے ہیں، یا ویلتھ کا بھی ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہوں اور پاپولیشن کی بھی ہم کریں. تو پاپولیشن کا جو 20% ہے، 20% پاپولیشن کے پاس 80% کی ویلتھ ہے، اس لیے اس نے 80-20 کا اس کو رول بتایا. اور اس نے آبزرو کیا، اور ابھی 2020 کے اندر بھی اگر ہم آبزرو کریں تو 90% جو ہمارے پاس ویلتھ ہے وہ 20% لوگوں کے پاس ہے. اس نے 80-20 کا بتایا تھا، بچ ایکچولی جو ابھی نئی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ 90-20 ہے. سو 90% جتنا بھی ویلتھ ہے دنیا کا وہ 20% لوگوں کے اندر 20% لوگوں کے پاس ہے. سو دیٹس وائی یہ جو انیکوالٹی آ رہی ہے اور یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور یہ ڈسٹریبیوشن ہے اور ہم ایک ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دس از دا بیسک ڈفرینس کہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ از ناٹ نارمل. جو ہم نارمل انیکوالٹی کی بات کرتے ہیں، جو ایس ڈی جی کا بھی آپ کا رول ہے، تو وہ اسی چیزوں کی بیسس پہ بنا ہوا ہے. In Pareto view, economic game played with the high stake and big winners and losers. So he, or good economists to study conflict over the division of goods, he thought the time and sources devoted to these conflicts were part of what economics should be about. In his famous book, Manual of Political Economy, he wrote that the effort of men are utilized in two different ways. They are directed to the production or to the transformation of economic goods, or else to appropriation of goods and produced by others. So normally اس نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس جو اکنامک جو بھی گیمز چل رہی ہیں وہ ہائی اسٹیک کے اوپر چلتی ہیں. یا ہمارے پاس ونرز ہیں یا ہمارے پاس لوزرز ہیں. ونرز آر دا ریچسٹ
پیپل اینڈ لوزر جو ہمارے پاس پور پیپل ہے. اور کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس ایفرٹس ہیں لوگوں کی وہ دو تین طریقوں سے آ رہی ہیں. دو طریقوں سے آ رہی ہے، یا پروڈکشن ٹرانسفارمیشن میں آ رہی ہے یا اپروپریشن آف گڈس میں پروڈیوس ہو رہی ہے. کہ پروڈکشن یا اس کو ٹرانسفارم گڈس کو ہی کر رہے ہیں یا ہم اس کو اپروپریشن دے رہے ہیں کہ کس طرح کتنے کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کس طرح سے چلے گا. سو ایک سیکشن ہمارے پاس کام کرتا ہے پروڈکشن ٹرانسفارمیشن، اور دوسرا سیکشن ہمارے پاس اس کو اور لوگوں کے لیے پروڈیوس کرنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں اس پہ کام کرتا ہے. سو دس واز دا مین ایسنس آف پیریٹو، جس کی بیسس پہ اس کی یہ پورا لا اور یہ ساری چیزیں بنی جس کے اگینسٹ وہ ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہوں اس کے اوپر. Now here we have an exercise about Pareto law. So Pareto law states that richest 20% of the population typically hold 80% of the wealth. Verify this law by yourself. آپ خود ہی اس کو ویریفائی کریں. کس طرح؟ ہمارے پاس گلوبل ویلتھ ڈیٹا ہے. it's downloadable. اس کو آپ کلک جب کریں گے اس لنک کو، جو اب اگر آپ کلک کریں گے تو you will get it. جو ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے اسی کے اندر ہے. چوز اینی 5 کنٹریز، کوئی سی بھی 5 کنٹریز جو ہیں اس کو آپ چوز کریں، اور ایک خاص ایئر کے لیے رینجنگ فرام 1995 ٹو 95 سے لے کے ہم 2020، یا ہمارے پاس ابھی تو ڈیٹا 26 تک آ گیا ہوگا، سو میں کہ 26 تک 25 تک آپ ڈیٹا لیں، انکلوڈ کر دیں. سو 25 کے ڈیٹا تک آپ اس کا ڈیٹا لے لیں اینڈ کیلکولیٹ دا پرسنٹیج آف ویلتھ ہیلڈ بائی دا ریچسٹ 20%، کالم کے اینڈ ایل آف دا اسپریڈ شیٹ. سو اسپریڈ شیٹ وہی ایکسل کے اندر جب ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. سو نارملی اس میں نے کہا ہے 5 کنٹریز لیں ایک ہی سال کی، اور اس میں چیک کریں کہ ہمارے پاس ویلتھ کدھر آ رہی ہے، کدھر فال کر رہی ہے. لیکن اس میں 5 کنٹریز میں آپ نے پور کنٹری بھی لینی ہے اور آپ نے ریچسٹ کنٹری بھی لینی ہے. Comment on how well you choose countries that fit Pareto law. تو اب اس میں بتائیں کہ کس طرح کے کہ اس کا گراف بنا لینا ہے. پہلے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کریں، پھر اس کا گراف بنا لیں، اس کو اسپریڈ شیٹ کے اندر ڈال کے 2 کالمز میں ڈال دیں کہ ایل اور ایم جس کالم میں بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد what you can do is اس کو ڈرا کریں. ڈرا کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ویلتھ کس کس کنٹری کے پاس ہے. تو وہ ڈرا میں آپ کے پاس ساری کی ساری، جس طرح اف یو ریمبر لاسٹ فرسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے دیکھی تھی اس طرح کی کروز اوپر نیچے آ رہی تھی. تو اس طرح سے آپ کے پاس اوپر نیچے آتی جائیں گی. جو 3D ڈائیگرام ہم نے کیا تھا اف یو ریمبر، تو اس میں بھی پتہ چل رہا تھا کہ کتنی ویلتھ کس کے پاس ہے. بہتر یہ ہوگا کہ وہ والا ڈائیگرام دوبارہ دیکھ لیں، اس میں سے کنٹریز پک کریں تو آپ کے پاس مور ویلتھی کنٹریز بھی آ جائیں گی اور پور کنٹری بھی آ جائے گی. تو اس کا اگینسٹ ہم ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس میں ایک سال کا ڈیٹا لینا ہے، ایک سال کا رینجنگ فرام 1995. اچھا سو 5 کنٹریز اینڈ 1 پرٹیکولر ایئر. ایک ہی سال کے اندر آپ نے ڈیٹا چیک کرنا ہے کہ ویلتھ کدھر ایکومولیٹ ہو رہی ہے. ویلتھ ہیلڈ بائی دا ریچسٹ اور پورسٹ کا ڈیٹا لینا ہے ہم نے ایک سال کا، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کتنی ویلتھ ہے. دس از ہاؤ پیریٹو کرائٹیرین از. ریمبر جو ہم نے ابھی پیچھے کیا تھا اگزامپل بالا کی اور انیل کی، ہم نے کہا تھا کہ پہلے انہیں کراپس بتائی تھی کہ رائس اور کساوا میں وہ اسپیشلائز کر رہے ہیں اور ان کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. اب ہم نے وہ جو ٹاکسک انسیکٹیسائڈس کو انسیکٹیسائڈس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، انسیکٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، پیسٹ کنٹرول کے لیے جو انہوں نے چیزیں اڈاپٹ کی تھی اسٹریٹجیز، آئی پی سی انٹیگریٹڈ پیسٹ کنٹرول اینڈ ٹاکسیٹائڈ جو کیمیکل ہے وہ یوز کیا تھا. اب یہ اسٹریٹجیز ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس آ گئیں. ان ڈفرینٹ آپشنس کو یہاں پہ ڈرا کر دیا گیا ہے. سو ٹاکسک ٹائڈ کو ٹی سے ڈینوٹ کیا ہے اور آئی پی سی کو آئی سے ڈینوٹ کیا گیا. سو لیٹس چیک دس ون. یہ 4 اور 1 کی فارم میں ہے. سو یہ والا اگر ہم دیکھیں 4-1 یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس والے کمبینیشن کو. یہ کمبینیشن ہمارے پاس کس فارم میں آ رہا ہے؟ آئی این ٹی. آئی این ٹی ویئر از آئی اینڈ ویئر از ٹی؟
this one. Anil uses IPC and Bala uses ये वाला, जो ये वाला ऑप्शन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये वाला पॉइंट इसको देखना है 1 and 4 की फॉर्म में. ये 4 आ रहा है हमारे पास और ये 1 आ रहा है. यहाँ पे अनिल का पे ऑफ है, यहाँ पे बाला का पे ऑफ. देन टेकिंग द अदर ऑप्शन, I and I both are taking this wala option 3 and 3. So 3 point is here. Then the next one is 2 and 2 over here, and the next one is 4 and 1 is over here. ये हमारे पास परीटो पर आ गया है. रिमेंबर परीटो के ऊपर जब हम काम कर रहे थे, या हमने देखा पिछले क्लासेस के अंदर भी कि परीटो कर्व की फॉर्म में आ रहा है, जो जैसे इंडिफरेंस कर्व है इनका सेटिस्फेक्शन लेवल शो करती है, तो यहाँ पर भी वो कर्व की फॉर्म में आती है और कर्व हमारे पास बताती है कि किस कॉम्बिनेशन पे किस तरह का लेवल है. तो ये हमने ग्राफ कर लिया है इन सारे पॉइंट्स को. अब हम चेक करेंगे कौन सा इसमें ज़्यादा एफिशिएंट है. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब नैश इक्विलिब्रियम किया तो हमने इसको डिक्लेयर किया था कि दैट्स अ गुड ऑप्शन जिसमें बोथ ऑफ देम आर बेटर ऑफ. अब यहाँ पर चेक करेंगे वेदर इट्स ओके और नॉट. सिमिलरली अगर हम इसको क्रॉप की फॉर्म में देखेंगे तो 4 4 6 3 6 6 एंड 5 2 की फॉर्म में आ रहा है. सो अगर हम इसको भी ग्राफ करते हैं तो ये, और रिमेंबर ये हमने एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई की थी कि दिस इज़ परीटोज या डोमिनेंट स्ट्रेटजीज था, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे कि इट्स काइंड ऑफ अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी जिसमें बोथ ऑफ देम आर बेटर ऑफ. इफ एन एलोकेशन ऑफ परीटो is efficient, then there is no alternative allocation in which at least one party would be better off and no one is worse off. तो इसमें ये वाली स्ट्रेटजी थी. Coming to, or this is again the picture of from the previous one. ये इसको यहाँ पे फिर Pareto efficiency को हमने explain किया है with respect to the insecticides that we have used. Now how to evaluate it? अगर हम राइस और कसावा की गेम की एग्जांपल लें तो हम फिगर 4.2 4.3 को देख लेते हैं कि इट्स काइंड ऑफ एन इनविजिबल हैंड एंड नैश इक्विलिब्रियम, जिसमें दोनों को हमारे पास 6-6 आउटकम मिल रहा था. सो दिस इज़ द ओनली परेटो एफिशिएंट एलोकेशन इन दोनों के लिए है, और दोनों प्लेयर इसमें बेटर ऑफ होंगे एंड नो वन इज़ वर्स ऑफ. इन केस ऑफ पेस्ट कंट्रोल अगर हम देखेंगे, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा. तो प्रिजनर्स डायलेमा में हम डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज को देखेंगे. डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में दैट देयर इज अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी TNT कि दोनों टाइड इस्तेमाल कर दें, टॉक्सिक टाइड इस्तेमाल करें, जिसमें 3-3 आ रहा था कॉम्बिनेशन इनका. लेकिन चूंकि प्रिजनर डायलेमा में हम यही कहते हैं कि किसी और को इतना नुकसान नहीं हो, वी गो बाय द अल्ट्रुइज्म फैक्टर एंड वी गो बाय द सोशल कॉम्पोनेंट कि लोगों को भी फ़ायदा हो हमारी कोऑपरेशन से. सो दे फॉर द कोऑपरेटिव outcomes and they chooses I and I. So Pareto dominant strategy in case of this. So the player will prefer to have an IPC and IPC, although it is costly, but this is kind of a cooperative outcome and a dominant strategy for this game, जिसमें उनको यही है कि हमें तो ठीक है फ़ायदा होगा लेकिन लोगों को भी इक्वल पे ऑफ मिलेगा. सो आई हैज़ अनदर पोटेंशियली डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी टू, इट्स फेयर, क्योंकि पे ऑफ आर इक्वल. मोस्टली दोनों के दोनों जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो दोनों उसको पे ऑफ कर रहे हैं, दोनों ही पे कर रहे हैं, उन दोनों की जेब से पैसे जा रहे हैं. लेकिन दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ प्लेयर्स पे ऑफ. If participant is economic integrated with could negotiate an agreement forehead, they could choose the strategy that maximize the sum of the payoff. So normally इनको जो भी outcome मिल रहा है इसमें maximum इनको यही वाला payoff, total payoff दोनों को maximum आ रहे हैं. यहाँ पर TT की strategies में 3-3 option था if I'm not wrong, और II में इन दोनों के पास 4-4 का component आ रहा है. तो 4+4 अगर हम करें तो हमारे पास total payoff 8 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा. So that's why they will go for the dominant strategy or cooperative strategy, and they will go to choose II. Here are different questions. ये आप खुद ही रीड करें और इसमें फाइंड आउट करें कि किस तरह से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं और किस तरह इसको लेके चलते हैं. सो दिस इज अप टू यू. अच्छा जी, अब हम यहाँ पे पब्लिक गुड गेम्स की बात करेंगे.
So now imagine 4 farmers who are deciding whether to contribute into an irrigation project or not. So the scenario is, for each farmer, the cost of contributing to the project is $10. Every contribution of $10 increases the crop yield on each of the 4 farmers, for each of the 4 farmers. So अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास contribution है, हाँ यहाँ पे different farmers हैं, 4 farmers हैं, इंक्लूडिंग किम के साथ शी इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग. अच्छा, ब्लू बार्स शो कर रहे हैं जब किम कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और रेड बार शो कर रहे हैं जब उसकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो होती है. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं. सो अगर तो ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं $10, तो हर एक $10 कंट्रीब्यूट करेगा, और हर एक कंट्रीब्यूशन जो है, कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन $10 है, और क्रॉप यील्ड हर फार्मर के लिए 8 इंक्रीज हो जाएगी. सो इट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें, सॉरी, ज़ीरो पॉइंट में ये है कि किम इज़ कंट्रीब्यूटिंग, किम खुद ही कंट्रीब्यूट कर रही है और कोई उसके साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. सो इट मीन्स कि वो अगर कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर मैं इसको लिख लूँ इस हिसाब से, लेट्स सपोज अगर उसकी कॉस्ट आ रही है, कंट्रीब्यूशन की कॉस्ट आ रही है, लेट्स सपोज $10 कंट्रीब्यूशन की कॉस्ट आ रही है, और कितना उसको पे ऑफ आ रहा है, उसको पे कर रहे हैं, जो वापस उसको पे ऑफ मिल रहा है, कोई और कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दैट इज़ 8. सो 10 माइनस 8 से हमारे पास, ओके, मेक इट द अदर वे. सो लेट्स मेक इट दिस वे. अगर हम उसको देखते हैं कि 8 उसके पास पे ऑफ आ रहा है, 8 उसको पैसे मिल रहे हैं उसकी 10 की कंट्रीब्यूशन से, और 10 इसकी कॉस्ट है. सो पे ऑफ इसको 8 मिल रहा है, 10 कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली नेट रिजल्ट उसका ये है -2. इसीलिए आपके पास यहाँ पर -2 का बॉक्स बना है. दिस इज लोअर देन इट, जब ये कंट्रीब्यूट करती है और कोई और इसके साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. अगर लोग इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में एक और बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके साथ, सो इसके साथ अगर दूसरा बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है जहाँ पर ये आ रहा है, तो इसका पे ऑफ 8 हो जाएगा. 8 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर इफ़ शी इज़ कंट्रीब्यूटिंग 6, जो कंट्रीब्यूट करेगी तो 6 आ जाएगा, और नहीं कंट्रीब्यूट करेगी तो 8 हो जाएगा. अगर कंट्रीब्यूट करेगी तो 6 कैसे होगा, क्योंकि अगर ये खुद ही कंट्रीब्यूट करी तो -2 का तो नुकसान हो रहा है ना उसको ऑलरेडी. 8 उसको दूसरे के पैसों से मिल रहे हैं, जब 8 दूसरे से मिल रहे हैं, 2 से माइनस कर लें तो 6 हो जाएगा. और अगर वो नहीं कंट्रीब्यूट करी तो पैसे जब जेब से नहीं लगा रही, तो 8 के 8 ही मिल रहा है ना. गेम के अंदर तो ये है, जो जब गेम के अंदर ये है तो कोई और कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब वो कोई और उसको पैसे दे रहा है, उसके साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, तो 8 इसको मिल रहे हैं. तो जब इसकी कंट्रीब्यूशन है तो वो 8 होगी. अगर ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, अगर कंट्रीब्यूट करती है तो इसको 6 मिलेंगे, क्योंकि वो यही बात है कि 10 उसको कॉस्ट पड़ेगी, 8 इसकी कंट्रीब्यूशन है, तो 8 जो -2 तो इसका पहले का पे ऑफ है. अगर ये कंट्रीब्यूट करे तो कोई और इसको अगर कंट्रीब्यूट करे तो इसको 8 मिलेगा. 8 मिलेगा तो इसके साथ अगर हम +8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 - 2 = 6, जो ये बना. सिमिलरली अगर हम इस पोजीशंस में देखें, सो इट मींस 2 पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग अलोंग विद इट. सो 2 बंदे कंट्रीब्यूट करें, सो 2 बंदे की कंट्रीब्यूशन इट मींस 2 × 8, हर बंदे के सर पे उसको 8 मिल रहा है. सो इट मीन 16 उसकी कंट्रीब्यूशन है, अगर तो वो खुद ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रही. लेकिन ये भी कर रही है कंट्रीब्यूट, अगर खुद ही भी साथ में कर रही है तो फिर वो इससे -2 हो जाएगा, वैसे तो that's 14. So if we go on keep on adding different farmers, so जितनी ज़्यादा उसके पास लोगों की कंट्रीब्यूशन, लोग कंट्रीब्यूट करें और ये नहीं कंट्रीब्यूट करें, so she's good at it. So it means कि अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, so वो बहुत ही अच्छी चल रही है, उसको ज़्यादा फ़ायदा है. This is a typical example of a free rider effect. So free rider में यह है कि हम पैसे नहीं दे रहे, ना कंट्रीब्यूट करें, लेकिन हमें उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है. अब क्या होगा एट एन इंस्टेंट, अगर हम देखें नॉर्मल ज़िंदगी में यही चलता है. हमने लेट्स सपोज एक मोहल्ले में कोई सफाई का काम करवाना है, अगर सारे इकट्ठे हो जाएं, लेट्स सपोज इफ़ आई टेक द एग्जांपल, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, ज़्यादातर हमारे गांव में और ऐसे थोड़े से आउटस्कर्ट्स में
سٹیز کے آؤٹسکرٹس میں جہاں بہت زیادہ گورنمنٹ کی انٹرونشنز نہیں ہے یا گورنمنٹ کے لوگ پہنچ نہیں پا رہے, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کی سچویشن بھی بہت بری ہوتی ہے, صفائی کی سچویشن بھی بری ہوتی ہے. I'll take the example of a community جو کہ آؤٹسکرٹس میں رہ رہی ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن بھی کمپرومائز اور صفائی کی سچویشن بھی کمپرومائز ہے. سو دے ہیو کم اپ ود این آئیڈیا, ان کے ایلڈرلی اکٹھے ہوئے, جیسے ہمارا چرکا سسٹم ہوتا ہے اس میں اکٹھے ہو کے سب نے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس محلے کے اندر لیٹ سے 200 گھر ہیں تو ہر گھر میں سے 200 روپے کنٹریبیوٹ کریں گے پر منتھ. سو جو پر منتھ 200 کنٹریبیوٹ کریں گے, 200 ملٹیپلائی بائی 200 ہاؤسز, سو دے گیو ہینڈسم اماؤنٹ آف منی, تقریباً سے کوئی 40,000 تک بنے گا. اس کے اندر ہم 2 بندہ ہائر کر سکتے ہیں, ایک صفائی کرے گا اور ایک گارڈ کی نوکری کرے گا. دس از جسٹ اے سمپل رینڈم ایگزامپل اینڈ اٹ پریکٹیکلی ہیڈ ہیپنڈ اینڈ اٹ ورکڈ اے لاٹ. تو if everyone is contributing so they are getting some sort of a benefit. اس میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, تو جو اگر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو لیکن فائدہ تو ان کو آ رہا ہے. لیٹ سپوز ایک گھر ہے, گھر کے اندر 2 پورشن ہے, ایک اونر ہے, ایک اوپر ٹیننٹ رہ رہا ہے. اونر پیسے دے رہا ہے, ٹیننٹ نہیں دے رہا, لیکن کوڑے والا تو اس کے گھر بھی آ رہا ہے, چوکیداری اس کے گھر کی بھی ہو رہی ہے. سو ہی از کائنڈ آف ڈوئنگ فری رائڈر افیکٹ اور فری رائڈر بینیفٹ وہ لے رہا ہے. سو اگر اس طرح سوسائٹی ساری کی ساری سوچے گی تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی, اور اسی کو دیکھنے کے لیے ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, اس سلائیڈ کے اندر آپ کو پوری کی پوری ایکسپلینیشن ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور کس طرح وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. سو اٹ مینس دس از اے کائنڈ آف اے پبلک گڈ گیم in which individual players can take an action that could be costly to themselves but would produce benefit to all the players including themselves. So it's a public good game جس میں کاسٹلی ہے لیکن سب کے لیے فائدہ, وہ جو نہیں دے رہے کنٹریبیوٹ کر رہے ان کے لیے سب سے زیادہ اس میں سے فائدہ آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ, یہاں پہ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے جہاں پر ہم گیم کنٹریبیوٹ کری اور نہیں کنٹریبیوٹ کری, یہاں پہ وہ بینیفٹس ہیں جو اس کو مل رہے ہیں اور جو نہیں مل رہے. سو جہاں پر لیٹ سپوز یہاں پہ اگر 2 بندے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اف شی از ناٹ کنٹریبیوٹ, کوئی 2 کر رہا ہے تو وہ 16 کا بینیفٹ آ رہا ہے. اگر وہ نہیں کنٹریبیوٹ کری تو بھی اس کو, اگر کنٹریبیوٹ کری بینیفٹ تو 16 کا ہی آئے گا, لیکن اس کو کوئی کاسٹ یہاں پہ نہیں پڑی, یہاں پہ اس کو کاسٹ 8 کی پڑے گی کہ اس کی اپنی جو بھی کنٹریبیوشن ہوگی, اس کی اپنی کنٹریبیوشن -8 کی ہے, لوگوں کی کنٹریبیوشن سے 16 اسے ملا, لیکن اس سے اپنی کاسٹ -10 ہے کیونکہ 10 کے اوپر اس کو 8 کا پروفٹ ملا ہے. سو اگر ہم اس کی ساری کیلکولیشن کریں سو ٹوٹل ہمارے پاس آئے گا 14, اور اگر وہ نہیں کنٹریبیوٹ کرتی, کاسٹ نہیں آئے گی, تو 16 کا ہی اس کو پروفٹ آسانی سے مل جائے گا. اچھا جی, یہاں پہ دیکھیں ایگزامپل فری رائڈنگ ان پبلک گڈ گیم میں ایک ایگزامپل گیون ہے, جو کیم کی ہم نے ایگزامپل کی اسی طرح کی سملر ایگزامپل ہے. So given projects in the workplace share similar features to that of irrigation claim, جو ریئل ٹائم میں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہم پروجیکٹس کرتے ہیں. سپوز کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کے 2 اور ورکرز ہیں, کولیگس ہیں, جو کام کریں گے یا کام نہیں کریں گے, ان کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. ہر پرسن کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ $90 ہے فار ورک اینڈ 0 فار ناٹ ورک. اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ $90 آؤٹ پٹ دیتا ہے, اگر نہیں کرتا تو وہ 0 دیتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے لے لیجئے جیسے لیٹس سپوز سیلز کی کمپنی ہے, ہم 3-4 بندے مل کے, 3 بندے مل کے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے اور اپنے اپنے علاقے مختص کر دیے کہ تم اس علاقے میں جاؤ. چونکہ پارٹنرشپ پہ ہو رہا ہے کہ آخر میں جتنا جس نے کمایا تو وہ سب پہ ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. تو اس میں یہی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی نمبر دے کے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا تاکہ ہمارے لیے کیلکولیشن ایزی ہو جائے. سو اب لیٹس سپوز 3 بندے ہیں اے بی سی, وہ 3 ڈفرینٹ علاقوں میں جاتے ہیں, اچھی محنت کرتے ہیں, سیلز کرتے ہیں. ایک کی سیلز اچھی ہو جاتی ہیں, دوسری کی نہیں ہوتی, نامنلس ہوتی ہیں, اور ایک کی بہت ہم کہتے ہیں خراب ہو جاتی ہے. تو تینوں کی ہوتی ہیں, لیکن وہ سارا کا سارا اپنا جو بھی آؤٹ پٹ ہے, جو بھی چیز ہے وہ پول کر کے اور اس کو ایکولی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور سب کو اپنا اپنا ایکول شیئر آ جاتا ہے. تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی آؤٹ پٹ 90 ہے, لیکن 90 میں وہ جو بھی اس کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ اس نے 3 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک نے 50 روپے کمائے ہیں تب بھی وہ 3 پہ ڈیوائڈ کرے گا, ایک نے 100 کمائے وہ بھی 3 پہ ڈیوائڈ کرے گا, دوسرے کا جو اتنے کمائے وہ 3 پہ ڈیوائڈ ہوگا, شیئر سب کو سیم ملے گا. یہاں پہ ہم نے یہ ازوم کیا ہے کہ ہر پرسن کی آؤٹ پٹ $90 کی ایکولنٹ ہے تاکہ وہ زیادہ کمپلیکیشن نہ ہو, اس لیے ازوم یہ کیا ہے کہ 90 پاؤنڈز کی ایکولنٹ ہے.
اگر وہ کام کرے اور نہ کرے. جبکہ کاسٹ اس کی ہے 40 پاؤنڈ کی ایفرٹ آ رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے ٹوٹل شیئر کرنا ہے آؤٹ پٹ, ایکولی شیئر کریں 3 کے درمیان, اور اس کا گراف بنائیں جس کے 4.9 پہ تھا اور اس کو شو کریں آپ. اچھا جی, یہ اس کو سلوشن دیا ہے, یہ میں نے تھوڑا سا سلوشن بنا کے اس میں ڈال دیا ہے. انسٹیڈ کے ایم جسٹ رائٹنگ the thing, so it will be better if I go by this way. So let me select the cursor جو میرے پاس آ رہا ہے پوائنٹر. اچھا, پوائنٹر سے اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کیس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ورک کی اسٹریٹجی ہے, یہ وہ کیس ہے جس میں ہمارے پاس کلیگز ہے جو کہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا. سو انیشیل کنڈیشنز یہ آ رہی ہیں, دیکھیں اف یو ورک, آپ ہیں اور آپ کے ساتھ 2 اور کلیگز ہیں. سو ٹوٹل ورکرز صرف آپ ہی ہیں جب آپ صرف کام کرتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا. سو ٹوٹل آؤٹ پٹ 90 ہو گیا ہے. یور شیئر 90/3, وہ کام نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اور کولیگز ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے. ٹوٹل 3 ہے اس لیے 3 پر ڈیوائڈ کیا تو 30 آ گیا. مائنس یور کاسٹ, اور اب کی کاسٹ یہ ہے کہ 40 ہو گئی ہے. 40 کس طرح سے ہوئی ہے, 40 کاسٹ پڑ رہی ہے جو کہ گیون ہے ٹیبل کے اندر. سو 40 مائنس 30, جب ہم 30 آپ کو 30 آپ کا شیئر آ رہا ہے اور کاسٹ کتنی پڑی ہے 40 کی. سو آپ کا جو پے آف بن رہا ہے وہ جب کوئی اور کام نہیں کرتا صرف آپ ہی کام کرتے ہیں تو -10 آ رہا ہے. سو اف یو ڈونٹ ورک, اگر آپ کام نہیں کرتے, آپ بھی کام نہیں کر رہے, کوئی اور بھی کام نہیں کر رہا, تو پھر کیا ہے, زیرو آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں. آؤٹ پٹ جب ہے نہیں تو اگر 3 سے ڈیوائڈ کریں تو بھی 0 آئے گا, تو پے آف 0 ہو گئی. سو جب آپ بھی کام نہیں کر رہے, کوئی اور بھی کام نہیں کر رہا, تو آنسر 0 آ رہا ہے. سو اف یو آر ورکنگ اٹس -10, کام کرتے ہیں تو -10 ہوتا ہے, نہیں کام کرتے تو 0 آتا ہے. اگر اس کا دوسرا کیس ہم لے لیں, اگر ہم لے لیتے ہیں کہ نہیں ٹوٹل ورکرز آپ ہیں اور آؤٹ پٹ, اچھا سملرلی یہ اس کا دوسرا سٹانس بھی ہے. اگر اس کو ہم 2 کر دیتے ہیں, لیٹ سپوز یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور ورکر آ جاتا ہے, ایک اور بھی کام کرے, تو آؤٹ پٹ کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس, 90 + 90 ہو جائے گا آپ کے پاس, یہ آؤٹ پٹ آ جائے گا 180. سو 180/3, 3 سے کیوں, 3 بندے 2 کام کریں اور ایک کام نہیں کر رہا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی کام کریں, آپ جیسا دوسرا بندہ بھی کام کر رہا ہے. تو پے آف کیا آئے گا آپ کے پاس, اور پے آف مائنس یور کاسٹ 40, پے آف ہے -10. 10 اس کو 10 اس سے -40 مائنس کرنے کیونکہ 40 کی کاسٹ آ رہی. سو 180 - 3 کیا بن رہا ہے آپ کے پاس, اٹس 60 ایچ, ہر ایک کو 60 ملیں گے. 60 سے ہم 40 مائنس کریں گے, ہمارا پے آف تو بنے گا 20. سو مین 20 کا فائدہ ہوگا ہمیں, اگر ہم 2 بندے ہمارے پاس کام کرتے ہیں تو 20 مجھے ملیں گے. اگر لیٹس سپوز میں کام نہیں کر رہی, کوئی اور کام کر رہا ہے, دوسرا بندہ کام کر رہا ہے, تو کیا ہوگا, جب وہ کام کرے گا تو اس کا ریزلٹ جو آ رہا ہے وہ میں آپ کو اگلی سلائیڈز میں بتا دیتی ہوں اس طرح سے. سو اف یو ورک, اف یو آر ورکنگ, تو 0 کے اوپر 10 آ رہا ہے, اور اگر آپ کام نہیں کرتے, کوئی بھی کام نہیں کرتا آپ کے ساتھ, تو 0 آ گیا. نیکسٹ میں آپ کے پاس 20 آ گیا پے آف. 20 جو ابھی ہم نے کیلکولیشن کی تھی نا کہ 20 جب ہم کام کرتے ہیں تو 20 آ گیا. 180/3 60 ہے, 60 - 40 20 آ گیا. لیکن جب آپ کام نہیں کرتے تو 30 آ گیا. 30 کیوں آیا, ریممبر وہاں پہ پے آف تھا 60, اور کاسٹ کیا آ رہی ہے 40. پے آف 60 اس کیس میں جب 2 کام کر رہے ہیں, لیکن جب ایک بندہ کام کر رہا ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اس کو میں ریز کر دیتی ہوں. جب ایک بندہ کام کر رہا ہے, لیٹ سپوز کوئی اور کام کر رہا ہے, آپ نہیں کام کر رہے, تو آؤٹ پٹ آ جائے گا 90. 90 کو ہم 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 30. 30 ہمیں 30 ملا. کیوں 30 ملا, کیونکہ کاسٹ تو لگی نہیں, ہم کام نہیں کر رہے تو کاسٹ بھی نہیں ہوگی. گھر میں بیٹھے رہے, لیٹس سپوز سیلز کی ایگزامپل لے لیں, وہ بندہ گیا ہی نہیں, آج میں گئی نہیں کام کے لیے سیلز کے لیے, تو میرا خرچہ ہی نہیں ہوا. جب خرچہ ہی نہیں ہوا اور کسی اور نے کام کیا, تو اس نے جو کمایا اس نے ڈیوائڈ کیا, تو مجھے بھی 30 روپے مل گئے.
This is how it happens. So this is kind of a free rider problem कि हम मुझे घर बैठे बैठे 30 मिल गया, मेरी जेब से कोई भी नहीं आ गया. So when I was working, so I got 20. If I'm not working, so I got 30. Similarly, the case with in case of a 2 में भी यही होगा. इसको आप खुद ही कैलकुलेट करें कि 50 आएगा, और if I'm not working, I am getting the payoff. इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसी में आएगा कि if I'm not working, so I'm better off. If I'm working, so I'm worse off. So this is the problem of फ्री राइडर गेम्स की. जो पब्लिक गेम्स होती हैं तो उसमें ये इशू आता है. नॉर्मली रियल बिजनेस में अगर बात करें तो ऐसे कुछ नहीं होता. अगर सेल्स में 3 बंदे हम इकट्ठे होके बिजनेस कर रहे हैं तो 2 दिन तो वो मुझे झेल लेंगे, लेकिन तीसरे दिन कहेंगे भाई हमने तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना, तुम जाओ अपना अपना काम करो. ठीक है, हम खुद ही काम करेंगे, खुद ही कमाएंगे. लेकिन इन केस ऑफ फ्री राइडर जो पब्लिक गुड्स हैं उसमें ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन आता है कि लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ अदर थिंग. सो कमिंग ओवर टू अल्ट्रूस्टिक बिहेवियर. सो ये जितने भी बिहेवियर हैं ये सोशल नॉर्म्स के अंदर काम करते हैं. सो सोशल नॉर्म्स के अंदर क्या है कि द अंडरस्टैंडिंग इज कॉमन दैट मोस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी अबाउट व्हाट पीपल शुड डू इन अ गिवन सिचुएशन व्हेन द एक्शन अफेक्ट्स अदर्स. सो हर एक सोसाइटी की कुछ ना कुछ सोशल नॉर्म या सोशल प्रेफरेंसेस होती हैं. जैसे इंसाफ को अच्छा जाना जाता है, झूठ सही बुराई को या झूठ को बुरा माना जाता है, दयानतदारी और दयानतदारी को वैल्यू की जाती है. सो दीज आर काइंड ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑल दिस सोसाइटी. And altruism is a social preference in which individual utility is increased by benefit to others. So normally इसमें हमारे पास हमारी अपनी utility enhance होती है when the people benefit others. Altruistic behavior वो जो social preference होती है या social action होता है जो लोग करते हैं कि दूसरे के फायदे के लिए मुझे मॉनेटरी फ़ायदा ना मिले बट लेकिन मॉरली आई एम मोर सेटिस्फाइड देन अदर्स, कि मुझे मॉरल बेनिफिट मिल रहा है, मॉरली आई एम माई यूटिलिटीज़ मैक्सिमाइज. मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ कि अगर मैं किसी की मदद करूँ, जो कि हमें हमारे दीन में भी यही सिखाया जाता है कि आप किसी के साथ नेकी करोगे, हम तो कहते हैं कि उसका अजर अल्लाह देगा, और वो देता भी है. जगह जगह कुरान में भी है कि आप जो नेकी करते हैं उसका 100 गुना और 700 गुना तक आपको अजर मिलता है. वो किसी और तरीके से मिल जाता है, मे बी नॉट ऑन द सेम एक्शन, लेकिन किसी और तरीके से आपकी कोई ना कोई मदद कर लेता है या आपको कुछ ऐसा फ़ायदा मिल जाता है कि यू गेट दैट रिवॉर्ड. दिस इज़ दैट अल्ट्रूइज्म बिहेवियर कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड जो लोग होते हैं जो उस पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि नहीं कुछ दो और कुछ लो वाली फ़िलासफ़ी के तहत चलते हैं, तो फिर वो अल्ट्रूइज्म बिहेवियर पर नहीं जाते हैं. दे विल प्रेफर टू हैव अ फ्री राइडर इफेक्ट. नॉर्मली हमारे पास सोशल प्रेफरेंसेस के अंदर ये अल्ट्रूइस्टिक बिहेवियर ये है कि जिसमें लोग अपनी यूटिलिटी इन्हेंस करें ताकि लोगों को बेनिफिट हो. इनइक्वालिटी वर्जन की तरफ चाहे इनइक्वालिटी ना हो, लोग इक्वली भी ट्रीट करें. स्पिट एंड एनवी के केसेस जो हैं उनकी वजह से ये यूटिलिटीज़ हमारी इंडिविजुअल यूटिलिटी जो है, जो एक दूसरे से हम रश खाते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट हम हो जाते हैं, सो वो इंडिविजुअल की यूटिलिटीज़ को रिड्यूस करती हैं. जो अल्ट्रूइस्टिक बिहेवियर को भी अपनाता है तो रंग बिरंगी एनवी और डिफरेंट सिचुएशंस उनको भी कंटामिनेट कर सकती है. सो दीज आर काइंड ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ सोसाइटी और ऑल द सोसाइटीज़. अच्छा, अब आ तो गई है फ्री राइडिंग की इशू तो आ गया है. अब इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है? सो एक्सटर्नलिटीज़ या थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन से नॉर्मली जो हमने रोनाल्ड कोस ने इस्टेब्लिश किया था कि एक पर्सन के एक्शन से दूसरों का वेलफेयर इफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए. तो उसने ये सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट की डिफरेंट रेगुलेशन होनी चाहिए. लेट्स सपोज अगर हम सी व्यू पे गए एंड दैट्स अ पब्लिक गुड, और वहाँ पे जाके हमने पार्टी की और हमने जाके सारी चीज़ों को कंटेमिनेट किया, जितना गार्बेज था वो समंदर के अंदर फेंक दिया. मेरी तरह का और हमारी तरह का बिहेवियर सारे करें तो सारा का सारा समंदर हम कंटेमिनेट कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर इफ़ यू हैव द चांस, और जो सिंध के हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि पानी की हालत क्या है, वहाँ का पानी कितना गंदा है और कितनी ज़्यादा गार्बेज है. दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्री राइडर इफेक्ट. फ्री राइडर इफेक्ट में और चूँकि गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी इतनी स्ट्रेंथन नहीं है वहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं, लोग जाके कूड़ा डाल रहे हैं या गवर्नमेंट खुद ही भी काफ़ी उसको कंटेमिनेट कर चुकी है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्री राइडर इफेक्ट. हर एक कहेगा कि मैंने
مجھے کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا, گورنمنٹ جانے اس کا کام جانے. جو پنجابی میں محاورہ ہے سانو کی, تو سانو کی والی فلسفی ہم اپناتے ہیں کہ اٹس اوکے, اٹس نن آف آور بزنس, ہم نے جو بھی کر دیا اب گورنمنٹ اس کی صفائی کرے گی. سو رونلڈ کوس نے کہا اس طرح کی جو فری رائڈر کے ایشوز ہیں یا پبلک پراپرٹیز ہیں جس میں لوگ اس طرح کے ایکشن کرتے ہیں, تو اس کے لیے گورنمنٹ کی انٹرونشن لازمی ہے. اگر وہاں پہ کوئی گارڈ لگا دیں یا فلٹریشن پلانٹ لگا دیں یا لوگوں کو منع کرنے کے لیے بندے کھڑا کر دیں یا یا ان کو منع کریں, جگہ جگہ پہ بورڈ لگا لیں, جو اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی اچھی اویئرنیس ہو, لوگوں کو سمجھ آئے جی کچرا نہیں گرانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو لوگ خود ہی سدھر جائیں گے. اب دس واز دا کائنڈ آف suggestions by Ronald Coase. اب نیکسٹ جو اوسٹروم آئی, شی واز لائک این اکانومسٹ, پولیٹیکل سائنٹسٹ فرام 1933 to 12, اور 2009 میں اس کو نوبل پرائز ملا. She was the first female to receive an award. So what she have recognized is ٹھیک ہے ہمارے پاس پبلک گڈس بھی ہیں, کامن سینس بھی ہے, سائنٹیفک سینس بھی ہے, لوگوں کی ولنگنیس بھی ہے, اویئرنیس بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جو پبلک گڈس ہیں اس میں ایشوز آ رہے ہیں اور لوگ پھر بھی اس کو گاربیج ڈمپس نہیں کر رہے, کلیئر نہیں کر رہے, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. So what will be that solution? The solution she preferred. So Ostrom drew on a unique combination of case studies, statistical methods, game theory, orthodox and Indian, and she've given a very wonderful solution. So what was that solution? Let's move to the next slide. So what she've done, اس نے بہت سی theories کی, experiments کی, اور اس نے solution دیا. Through a pioneering series of experiments, she confirmed the widespread use of costly punishment in response to excessive resource extraction and demonstrated the power of communication and critical role. So اس نے یہ explain کیا different experiments سے اور بتایا کہ اگر کاسٹلی پنشمنٹ دی جائے, پینلٹیز دی جائے لوگوں کو, تو تبھی وہ سدھریں گے, ادروائز وہ نہیں سدھریں گے. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ ڈنڈے سے ہم ہی سمجھ آتی ہے, تو وہ یہی ہے. اگر ہم یورپ میں جائیں یا یو ایس میں جائیں یا باہر ڈیولپ کنٹریز میں جائیں, وہاں پہ آپ سڑک پہ گاربیج نہیں ڈال سکتے, ایون اف یو ہیو اے پیٹ. سو اس نے بھی اگر کوئی اس سے بھی کوئی لٹرنگ کی ہے, تو دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو کلین اٹ. ایون اگر آپ یورپ کی ایگزامپل لے لیں یا یورپین جتنی بھی کنٹریز کی, کینیڈا کی ایگزامپل لے لیں, اگر آپ کا گھر ہے اور آپ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا ایریا ہے, وہاں پہ اسنو فال بہت زیادہ ہوتی ہے, تو دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو کلین دا پاتھ وے along with the فٹ پاتھ. اپنا گھر کا راستہ صرف نہیں, ساتھ میں اپنے فٹ پاتھ بھی صاف کرنا ہے, اور جتنا گھر ہے آپ کا اتنے پورے ایریا میں آپ نے صاف کرنا ہے. Why it is so? کیونکہ اگر کوئی گرا, کوئی پھسلا, کسی کو کوئی نقصان ہوا, then it's your responsibility. تو آپ اس کا پے کریں گے, میڈیکل کا بل آپ پے کریں گے. سو جیسے ہی برف باری ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر کمپلین کرتے ہیں, جی ان کے لان کے اندر گاربیج ڈمپ ہے, ان کا پاتھ وے جو ہے برف سے بھرا ہوا ہے, تو ان کی اپنی اپنی پینلٹیز ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے, کیونکہ اتنی پینلٹی پڑتی ہے کہ اس پینلٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ صفائی اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ ہم سے بہت مختلف ہیں اور ان کا سوشل سیٹ اپ بہت اچھا ہے. اگر ان کے اوپر بھی پینلٹی نہ لگے تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ وہ لوگ بھی اسی طرح کی الٹی پلٹی حرکتیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کا سسٹم اسٹرینتھن ہے, گورنمنٹ کے انڈر آ رہا ہے, انہوں نے مانیٹرنگ کے لیے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کا وہ سسٹم اچھا خاصا اسٹرانگ ہے, تو وہ سارا کا سسٹم چل رہا ہے. سو دس از ہاؤ شی سجیسٹڈ کہ جی پینلٹی اور پنشمنٹ لگے گی تو تبھی ہم جتنی بھی پبلک پراپرٹیز ہیں اس کو سیکیور سیف کر سکیں گے, اور یہ سارا کا سارا جو میس کریٹ ہوا ہے فری رائڈر پرابلم کا, یہ سارا کا سارا ایوائڈ کر سکتے ہیں ہم. اچھا, یہاں پر جو ہے یہ چھوٹا سا کوشچن ہے. اوسٹروم کے آئیڈیا کو تھوڑا سا پہلے آپ جائیں, اس کو تھوڑا سا دیکھیں, اور دین یو ہیو ٹو سالو اٹ, اور یو ہیو ٹو کریکٹ چوز دا کریکٹ آپشن while reading the content. یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے.
सोशल प्रेफरेंसेस के और जो हमारे पास डेफिनेशंस आ रही हैं प्रेफरेंसेस की, यूटिलिटीज़ की और सोशल प्रेफरेंसेस की. सो प्रेफरेंसेस इज काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेटिव वैल्यूज अ पर्सन प्लेस ऑन ईच पॉसिबल आउटकम और चॉइस और डिसीजन दे हैव मेड. यूटिलिटी तो हमारे पास पता है कि न्यूमेरिकल इंडिकेटर है किसी भी आउटकम का, जो अभी भी हमने किया है पे ऑफ जो मैट्रिसेस हमने निकाले, तो दैट वाज काइंड ऑफ यूटिलिटी ऑफ इट. एंड सोशल प्रेफरेंसेस पे हम इंडिविजुअल यूटिलिटी डिपेंड करते हैं कि हाँ, किस तरह यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिल रही है और लोगों को अपने हमारे पे ऑफ से. अच्छा जी, यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर की और सेल्फ इंटरेस्टेड प्रेफरेंस की. हमने कहा सो अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर वो है जिसमें हम दूसरों की यूटिलिटी को देखते हैं या हम देखते हैं दूसरों को वेलफेयर के कि उनको क्या फ़ायदा है और हमें क्या फ़ायदा है, और हम अपना जो हक है या हम फॉरगो करते हैं अपनी हम फॉरगो करते हैं और हम दूसरों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत अपना नुकसान ले लेते हैं. So over here are given example of two boys or two girls. Two girls की example दी हैं वहाँ पे. What has happened? One is Joey and another is Yuan. Yvonne and Joey, they both are friends. She have bought a Joe has bought a lottery ticket, some ticket of national lottery, and she wins the lottery of £200. अब ये इसका अपना altruistic behavior है. If she's happy, yeah, what we can say, she's satisfied by sharing her happiness with her friend, तो उसकी इंडिफरेंस या अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर कर्व जो है वो इंडिफरेंस कर्व की फॉर्म में आएगी, काइंड ऑफ नेगेटिवली स्लोप्ड आएगी. क्योंकि अब इसमें यही होगा कि इफ़ शी गिव 200 तो अपने पास शेयर वो उसका उससे वो कम रख लेगी. सॉरी, लेट्स सपोज उसके पास $200 आ जाते हैं, तो अगर उसने उसको लेट्स सपोज कोई सा भी कॉम्बिनेशन दिया है, लेट्स सपोज उसने उसको 40 देने हैं और 120 या 200 से 40 जब माइनस हुए जो जितने बच गए वो उसने अपने पास रखने. सो दिस इज हाउ शी विल डिवाइड कि 200 माइनस 40 अगर हम करें, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट्स काइंड ऑफ 160. So she will get 160 और 240 जो है वो उसको देगी. So these are different combination और preferences of a curve. Let's suppose कि उसने कोई सी भी combination ली, कुछ वो अपने पास रख रही है, कुछ वो उसको दे रही है, वो आपके उसके पास different combination है ये, और उसकी basis पे उसके पास different utility level आ रहे हैं. और highest utility वो है जिसमें वो उनको भी दे रही है लेकिन अपने पास भी कुछ ना कुछ combination रख रही है. So ये उसकी indifference curve है और ये उसकी utility है when she moves to a higher indifference curve. If let's suppose she is not following the altruistic behavior and she's self-interested in preferences, तो उसमें तो ये है कि अब उसके पास अगर 80 की लॉटरी आई तो उसने 80 के 80 अपने पास रखने हैं, अगर उसके पास 20 की लॉटरी आई तो 20 के 20, 200 के 200 उसने अपने पास रखने. सो अगर 200 हैं तो 200 वो अपने पास रखेगी और उसको कुछ नहीं देगी. सो इट मीन्स इसकी प्रेफरेंस कर्व जो है वो दैट इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में सीधी सीधी उसकी लाइन है क्योंकि इसने यहाँ पर इसको कोई सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, इसकी अपनी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है और उसको उसने किसी और कोई इनकी युआन की यूटिलिटी वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, और इसकी अपनी यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी. यहाँ पर जो है जो हमारे पास स्लोप है तो उसमें यह है कि युआन और जोई दोनों की यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, दोनों को कुछ ना कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. सो दिस इज हाउ altruistic behavior preference curves and self-interest preference curves has been drawn. अच्छा, पिछले उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दी थी, प्रेफरेंस कर्व अल्ट्रुस्टिक ड्रॉ कर दी थी. अब यहाँ पे हम इसका बजट डाल देते हैं. बजट हमारे पास 200 है, ये फीजिबल सेट है. पहले हमने बजट लाइन वहाँ पे नहीं ड्रॉ की थी, हमने ऐसे ही उसका प्रेफरेंस कर्व बता दी कि जितनी हायर प्रेफरेंस पे हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाए. अब जो मिनिमम पे शी वांट टू बी एट द फिजिबल सेट. सो अगर हम देखें यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन, इसको अगर हम इट्स काइंड ऑफ लेट्स जॉइन इट दिस वे, तो अगर हम ये देखें सो इट्स काइंड ऑफ अ मिड ऑफ 120 एंड 160, सो इट्स काइंड ऑफ 140
اور یہ this is 60. So 60 plus 140 maybe 60 plus let's suppose 140 اور پلس اگر ہم 60 کر لیں so this is an equal of what we can say 200. so جو 200 کی لاٹری اس کو ملی ہے اس میں اس نے اس کو بھی دیا کنٹریبیوشن دیا اور اپنے لیے بھی دیا تو this is one of the feasible set اور یہ وہ والی اس کی الٹروسٹک بیہیویئر کی انڈیفرنس کرو ہے. یہاں پر جو ہوگا یہاں پہ she'll be preferring this one because why because یہاں پر اس نے سارے کا سارا اماؤنٹ اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا. so it means she اس کمبینیشن کے اوپر جو ایکس وائی کا ہم کمبینیشن کرتے ہیں this is kind of 200 to 0 کا کمبینیشن بن رہا ہے. So this is how self interested is. self interest میں ہمارے پاس preference curve straight line میں بنتی ہے, vertical lines ہیں, اور in case of altruistic preference we have kind of a slopey indifference curves. الٹروسٹک بیہیویئر اور سیلف انٹرسٹ بیہیویئر کو اگر ہم دیکھیں فرام دا پرسپیکٹیو آف انسیکٹیسائڈس کا, جو پچھلی ہماری اگزامپل تھی انیل اور بالا کی, آئی پی سی کی انٹیگریٹڈ پیسٹ کنٹرول اور ٹاکسرٹائڈ کے پرسپیکٹیو سے, سو ہمارے پاس یہاں پہ ڈفرینٹ کمبینیشنز آ رہے ہیں. اگر ہم اس کے پریفرنسز کرو ڈالیں گے سو دس از دا بیسٹ آپشن, اور اگر پریفرنس کرو نہیں ڈالیں گے اف پیپل آر سیلف انٹرسٹڈ, انیل از لیٹس سپوز ٹیک دی ایگزامپل آف انیل, وہ سیلف انٹرسٹ ہے تو وہ کیا ہوگا, وہ اس کمبینیشن میں جائے گا جہاں پہ اس کو سب سے میکسیمم جو ہے اس کو پروفٹ مل رہا ہے اور کسی کو ملے یا نہ ملے. تو وہ دیٹس دس پوائنٹ ٹی این آئی دس ون کہ انیل نے ٹاکسک ٹائڈ استعمال کرنا ہے جس کو اس کو سب سے زیادہ پے آف مل رہا ہے, اور آئی پی سی اگر بالا کو کچھ ملے یا نہ ملے شی از indifferent of it. So this is the behavior, altruistic behavior. جی یہ ایکسرسائز اب آپ نے خود ہی آپ اس کو تھوڑا دیکھیں اور جج کریں بیسڈ آن واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ پریویسلی, اور اس کے بیسس پہ یہ ایکسرسائز کرنے کی کائنڈلی کوشش کیجیے. یہاں پر دیکھیں بالا اور انیل کی اگین اگزامپل دی گئی, اس میں اسی طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہائر انڈیفرنس کرو لیڈس ٹو ہائر لیول آف سیٹسفیکشن, اور اس میں ڈفرینٹ اگر الٹروسٹک بیہیویئر پہ جائیں گے سو دس از دا میکسیمم اور بیسٹ آپشن, لیکن اگر ہم نے سیلف انٹرسٹ پریفرنس کی طرف جانا ہے سو وہ ورٹیکل لائنس کے تھرو آ جائے گا. اب اسی کو لے کر اگر ہم اچھا جی, جیسے ہم نے کم کی ایگزامپل لی تھی اور ہم نے وہ ورک اور ناٹ ورک کی ایگزامپل لی, اسی طرح اگر ہم ایک پبلک گڈ کی بات کرتے ہیں اس میں تو ریسٹرکشن تھی کہ 3 سے 4 بندے تھے, 4 فارمرز تھے انکلوڈنگ کم, پھر دوسرے میں ہم نے 4 ورکرز لیے انکلوڈنگ آس, اور 3 ورکرز لیے سوری انکلوڈنگ آس, اور اس میں ہم نے بات کی. اب اگر ہم ریئل سیناریو میں جاتے ہیں تو obviously زندگی میں جب ہم کرتے ہیں تو اس میں 2 یا 4 بندے نہیں ہوتے لیکن بہت سے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہاں پہ ہم دیکھیں, یہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اس میں ساری دنیا سے 10 راؤنڈز کیے گئے گیم کے, لیٹ سپوز ایریگیشن کے گیم کے اسمال گروپ کو سارٹ کیا گیا, اور اس میں بہت سی کنٹریز تقریباً مور دین لائک 15-18 کنٹریز لی گئیں, جس میں ہر راؤنڈ میں پارٹیسپینٹ لیے اور ان کو $20 دیے گئے. $20 دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب بتائیں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے نہیں کرنا. کنٹریبیوٹ کریں گے, a pool is a public for every dollar contribution each person group received 0.4. تو اگر کوئی بھی لیٹ سپوز $20 ہے, اس میں سے اگر وہ 10 کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک بندہ تو 0.4 کی اس کو کنٹریبیوشن ملنی ہے. جیسے ہمارے پاس یہ اس کے اسکیمز ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, انشورنس کے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اریگیشن کی گیم کی بات کریں, فی الحال اریگیشن پہ اسٹک رہی ہے. So if they are contributing, so each one will receive 0.4. اگر آپ لیٹ سپوز 10 کا کنٹریبیوشن کی تو ہر ایک کو 0.4 ملے گا, 5 کی کنٹریبیوشن کی تو 0.5 انٹو 4, تو اتنا زیادہ آپ کو ہر پرسن کو اتنی کنٹریبیوشن ملے گی, دوسرے سے اتنا فائدہ ہوگا. اچھا جی, اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اسی کی لیتے ہیں 3 پلیئرس جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپارٹ فرام می, سو 3 پلیئرز اگر کنٹریبیوٹ کریں سو اٹ مینز ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے, ہر ایک کے اگینسٹ $10 ہے, $10 کے اگینسٹ کنٹریبیوشن اس کی 10 ہے, اور ہر کے اگینسٹ وہ 0.4 کا بینیفٹ ملا ہے. جب 3 بندے ہیں تو 3 into 10 is 30, 3 into
10 हमारे पास, क्योंकि 3 बंदे हैं और 10 की कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो 3 इंटू 10.4 तो $12 मिलेंगे. सिमिलरली अगर मैं खुद ही भी कर रही हूँ साथ में, मैं चौथा बंदा हूँ, तो 10 इंटू .4 इज़ $4 मिलेंगे. सो ये कंट्रीब्यूशन ये ऐड होगा. कॉस्ट कितनी है? मनी जो मैंने डाली वो टोटल थे मेरी जेब में $20, लेकिन मैंने 10 की कंट्रीब्यूशन की, 10 अपने पास रख लिए. सो 10 रख लिए और 10 यहाँ पे चले गए. ठीक है, 10 मेरी बचत होगी. तो मेरे पास टोटल कितने बचे? 12, 4, 10 तो 26 हो गए. ठीक है, ये 4 प्लस 16 प्लस 10 इज 26. अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेट्स सपोज 3 बंदे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 12 मुझे मिल रहे हैं. मैंने पैसे नहीं दिए, 10 मैंने लगाए ही नहीं. जब मैंने लगाए नहीं, मुझे कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिल रही है, और वो सारे के सारे 20 मेरे पास पड़े हुए हैं जेब में. सो 20 प्लस 12 मेरे पास 32 आ गया. सो आई एम बेटर ऑफ व्हेन नॉट कंट्रीब्यूटिंग. अब दिस इज़ हाउ द पब्लिक हैज़ हैपेंड, जो हमने पहले कहा था कि उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ ली, सिटीज़ में डिफरेंट पार्टिसिपेंट लिया और 10 राउंड में काम किया. लेट्स सपोज ये 15 सिटीज़ हैं. 15 सिटीज़ के अंदर उन्होंने लोगों को 20-20 डॉलर दिए और उन्हें कहा कि आप कंट्रीब्यूट करें. तो शुरू में तो सबने कंट्रीब्यूट किया, तो पे ऑफ हमारे पास पूल में, कॉमन पूल में इतना मीन कंट्रीब्यूशन आ गया, सबने इतना किया. सेकेंड राउंड में किसी ने जब देखा कि नहीं जी, जब मैं नहीं कंट्रीब्यूट करता तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो कुछ निकल गए, तो पे ऑफ आहिस्ता आहिस्ता से कम होता गया. इसी तरह दूसरे भी यही सोच रहे हैं कि जी ना कंट्रीब्यूट करने में ही फ़ायदा है, तो द पे ऑफ हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइन एंड इट डिक्लाइन टू अ वेरी लो लेवल. जब 10 राउंड कंप्लीट हुए तो वो लो लेवल के ऊपर आ गया. अब इसका मतलब ये है कि पब्लिक गेम के अंदर अगर हम नहीं कंट्रीब्यूट करते तो फॉर टाइमिंग हमें फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आखिर में ये है कि कंट्रीब्यूशन आहिस्ता आहिस्ता से कम होती जाएगी, तो किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा. एक्सपेरिमेंट हुआ. सोशल नॉर्म ये है कि शेयर करें हम अंडरस्टैंडिंग और दूसरों की प्रेफरेंसेस या दूसरों की व्हाट वी कैन से बेनिफिट के लिए कोई ना कोई काम किया जाए. तो सोशल नॉर्म के अंदर तो यही है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट, आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन सारे के सारों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. So the most convincing reason for falling contribution in later rounds of experiment is that players whose contribution were initially high were disappointed that others do not follow a social norm of reciprocity by raising their own contribution in return. The disappointed player responded according to the same norm by lowering their own contribution. Reciprocity is a preference to be a kind to help other who are kind and helpful and withhold up a kindness. So normally क्या हुआ, जब एक ने देखा कि नहीं उसने contribute नहीं किया फिर भी उसको पैसे मिल रहे हैं, तो let's not to contribute, क्या फ़ायदा है मुझे. हम normally जो कहते हैं क्या फ़ायदा है, मैं ही contribute किया जा रहा हूँ, मेरे पैसे कम हो रहे हैं और मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा. तो सबने जब इस तरह से सोचना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास नुकसान आ. अब इस सिनारियो में उन्होंने क्या किया कि अब जो थोड़ा सा गेम चेंज कर दिया. गेम में उन्होंने यही किया कि हर प्लेयर को हम पनिश करेंगे अगर वो नहीं करता, अगर वो $3 का फाइन करेगा कि वो दूसरा उसको पनिश करेगा कि अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता. सो पनिशमेंट का जब रूल स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि हर एक को फिर पैसे देने पड़े, जो कंट्रीब्यूट नहीं करता उसको फाइन देना पड़ा. जब फाइन देना पड़ा तो एवरीवन स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग एंड व्हाट इज हैपन कि उनकी कंट्रीब्यूशन एनहांस हुई और उनको पे ऑफ अच्छा मिलता रहा, जो उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए उसका एडवांटेज मिला. सो मकसद इस सारी स्टोरी का ये है कि जो ऑस्ट्रम ने फिलॉसफी दी थी कि punishment is the option to introduce in the public good games so that everyone can benefit. It's that option and that is workable, और उसी की बेसिस के ऊपर उसको नोबल प्राइज अवार्ड मिला है. सो जहाँ जहाँ भी हम देखें, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखें, जहाँ पर भी पब्लिक गुड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, उसके अपने स्पेशल टैक्सेस होते हैं. अगर वहाँ पे आप गंदगी फैलाते हैं, आप गार्बेज डालते हैं, तो आपको पनिश किया जाता है, और पनिशमेंट इतनी हाई होती है कि यू आर बाउंड टू कीप इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस. दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज हाउ द गेम्स वर्क.
کمنگ اوور ٹو سیکوینشل گیمز اینڈ کوآرڈینیشن گیمز. اب یہی گیم ہے, پہلے ہم نے 2 سے اسٹارٹ لیے, پھر ہم نے 10 کر لیے. اب وہ سیکوینشل گیم اور کوآرڈینیٹڈ گیمز کی طرف. اچھا, اگر ہم الٹیمیٹم گیم کی بات کریں تو پہلے ہم نے 3 بندے اٹھائے, پھر ہم نے 3 سے 10 کنٹریز کر لیں اور اس میں 10 راؤنڈس لگا دیا. اب الٹیمیٹنگ گیم میں یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں, بہت سے پارٹیسپینٹس ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, تو کس طرح ہم اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیٹ واز پریویس ون واز ایکسپیریمنٹ. اور اگر ریئل ٹرمینالوجیز میں دیں گے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم پروپورشن وائز جاتے ہیں کہ پرسنٹیج کنٹریبیوشن کیا ہونی چاہیے 100 مائنس وائی کا کے پرسپیکٹیو سے ہے کہ کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے اور کتنے حساب سے اس کو ان کو فردر کنٹریبیوشن ملے گی. سو اف یو کین سی اوور ہیئر کہ ہمارے پاس لیٹ سپوز کسی بھی گیم میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پروپوزر ہے, اس نے پروپوز کیا ہے کہ اگر آپ نے کنٹریبیوٹ کیا تو 50-50 پہ چلے جائیں گے, نہیں کنٹریبیوٹ کیا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے آفر تو 50-50 ہوگا, نہیں اور سر آفر ایکسیپٹ کریں گے تو 0-1 ہوگا. دوسری آفر ہو سکتی ہے 80-20, اگر ایکسیپٹ کریں گے تو 80-20 ملے گا, نہیں کرتے تو 0-0 پر چلے جائے گا. تو دس از ہاؤ دا ریئل گیمس ورک. اور اسی طرح ہی ساری زندگی کا یا دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں, نظام زندگی جس سے چل رہا ہے. اس گیم کی پکچورل فارم اس فارم میں دے دی گئی ہے کہ کس طرح سے فارمرز ہیں اور اس کس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہیں کنٹریبیوٹ کرنا یا کس پروپورشن میں ہے. تو جب ہم کنٹریبیوٹ کریں گے 50-50 پر ہیں تو دونوں بارز جو ہیں وہ 50-50 پر آئیں گی. اگر 40-60 ہے تو بارز کا سائز اس طرح سے انکلائن ڈکلائن ہوتا جائے گا. سو دس از ہاؤ دے ہیو پروپوزڈ کہ ہاؤ دا اسٹوڈنٹ اینڈ how they will contribute and how they will not contribute. So this is one of another example جو اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں گے, so consider ultimatum game in which proposer offer two-way split of 100 to 2 responder. If only one responder accepts, the responder and the proposer get the split and other responder get nothing. If no one accepts, 3 players get nothing. If both responder accept, one is chosen at random to receive the split. تو اس میں انہوں نے پھر اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسپونڈر کا شیئر کیا آئے گا ان کیس اگر وہ آفر یہاں پہ 0 کے ساتھ انہوں نے آفر لیٹ سپوز اس میں 0 ہے, اس کیس میں ہمارے پاس شیئر آف رسپونڈر جو ہے who rejected the offer and fraction of pi by the proposer. So 1 responder and 2 responder, یہ ہمارے پاس ایک رسپونڈر ہے اور یہ ہمارے پاس 2 رسپونڈر کا شیئر ہے. تو جو 0% پہ اگر آیا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا آفر تو پھر تو ریڈ پر ہی چلیں گے, اگر ایکسیپٹ کر لیا آفر تو پھر سپلٹ آ جائے گا. دین 5% پر بھی سیم 2 رسپونڈر کے بیچ میں ان کا سپلٹ آ جائے گا. تو اگر ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں تو 35 تک یہ ڈیکریز کرتا ہے اور پھر 40-45 میں یہ انہانس کرتا جاتا ہے. دس از ہاؤ اٹ ہیپنس کہ ہمارے پاس جب ہم ڈفرینٹ اس میں چلتے جاتے ہیں تو دس از ہاؤ دا بینیفٹ فرسٹ ڈکلائنس اور پھر وہ انکلائن کرتا ہے سوشل بینیفٹ اور سوشل نارم کے تھرو. اچھا, کوآرڈینیشن گیم کی ایگزامپل وہ بالا اور انیل کی اگر ہم پھر بھی لے لیں, یہاں پر بھی انہوں نے کوآرڈینیشن کی تو دونوں کا بینیفٹ آ گیا. اگر کوآرڈینیشن نہیں کریں گے تو بینیفٹ نہیں آئے گا, ہر ایک اپنے اپنے لیول پہ کرے گا تو اس حساب سے ان کو ڈفرینٹ کمپٹیشن ملیں گے. کلائمیٹ چینج کا گیم اگر ہم لے لیں, اس کو اگر ہم کلائمیٹ کی سیناریو کے ساتھ ریلیٹ کریں گیم تھیوری کو, تو ہمارے پاس 2 قسم کی آپشنس ہیں. ریسٹرکٹ کریں ہم لوگوں کو کہ وہ پولوشن نہ کریں, اور بزنس ایز یوزول کا سیناریو ہے کہ جی جو کچھ ہوتا جائے ہونے دیں, بس کرتے جائیں گے. لیٹ سپوز یو ایس اور چائنا کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم نے دونوں کو ریسٹرکٹ کر دیا تو بینیفٹ ہوگا ساری کی ساری دنیا کو. اگر یو ایس بزنس ایز یوزول پہ بھی چلتا جاتے تو اس کے لیے تو بیسٹ سیناریو ہے, لیکن اگر اس کو چائنا کو ریسٹرکٹ کر دے تو اس کے لیے ورسٹ سیناریو ہے. ورسٹ سیناریو یہ ریسٹرکٹ کر لیا تو اس کی ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کم ہو جائے گی, اور یہ بزنس ایز یوزول پہ چلا تو اس کے لیے وہ بیسٹ سیناریو ہے, چلتا جائے گا. سملرلی اگر ہم ادھر کی کیس کے سیناریو لے لیں, ریسٹرکٹ کر دیں یو ایس کو تو ورسٹ آف ہو جائے گا, اور بزنس ایز یوزول کا اس کے اوپر سیناریو ورسٹ کی فارم میں آ رہا ہے. سملرلی اچھا ان دونوں میں ڈفرینس آ رہا ہے, دس از ورس, دس از گڈ, آئی تھنک دس واز کریکٹ, یہ والا غلط تھا, یہ والا نہیں کرنا, یہ والا ٹھیک ہے. بزنس اس کو اسی فارم میں لے لیا نا, گڈ
and worst, and this is restrict کریں تو worst ہے, and this is good, and these both are bad. یہ والا ٹھیک ہے. اس میں یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیناریوز آ رہے ہیں. اب اس میں کون سی سلیکشن کون کرے گا, اٹ آل ڈپینڈز اپان the norms that they select for one another or norms they will select for other. اگر یہ دونوں ریسٹرکٹ ہو جائیں تو بیسٹ ہو جائے گا ورلڈ کے لیے, دونوں کے لیے بیسٹ ہوگا. اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ان کو بھی بینیفٹ ہوگا, ان کو بھی بینیفٹ ہوگا, اور ورلڈ کو بھی بینیفٹ ہوگا. اگر دونوں بزنس ایز یوزول پہ چلے جاتے ہیں تو دنیا کے لیے بہت ہی بیڈ امپیکٹ آ جائے گا. اگر ہم ایک بزنس ایز یوزول پہ چلا جاتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے آپ کے کہ ایک کے لیے ون از ورس آف اینڈ ادر از بیٹر آف. سو ان دونوں میں کوئی سی اسٹریٹجیز ہم دیکھیں گے کہ کون سی ہم اڈاپٹ کریں. ان پوائنٹس کو ہم اگر ہم نمبرز دے دیں تو نمبرز کی فارم میں بھی اس کو ہم اس کو فردر ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں گڈ, بیٹر, بیسٹ, اور بیڈ اور ورسٹ, بیڈ اینڈ ورسٹ کی فارم میں. سو اگر ہم اس کو ڈفرینٹ ٹائپس آف نمبر دے دیں, لیٹ سپوز بیڈ کو ہم 2 دے دیں اور ورسٹ کو ہم 1 دے دیں, 1 کا فارم دے دیں. لیٹ سپوز لیٹس ڈو دس. گڈ کو ہم نے دے دیا ہے, لیٹ سپوز یہاں پر گڈ کو ہم کوئی اور نمبر دے دیتے ہیں, لیٹ سپوز 3 دے دیتے ہیں, اور بیسٹ کو ہم 4 دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم ان کو کوانٹیفائی بھی کر لیں تو دس از دا اسٹریٹجی جس میں یہ دے آر بیسٹ, دے آر بیٹر آف, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ڈومیننٹ اسٹریٹجی ہے جس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار ٹوڈیز لیکچر. اس میں جو لاسٹ میں ہم اسٹریٹجک اسٹریٹجیز اور ایگزامپلز ہم نے کی, ساری کی ساری ایگزامپلز ان کو دیکھیے, بک میں ریڈ کیجیے, نوٹس میں ریڈ کیجیے. اگر کسی میں کچھ ایشو ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم.